حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے. چہرے اقدس پر نقاہت اور کمزوری کے اثرات ظاہر تھے. میں نے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی یہ کیفیت. حضور نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جن کے در کا منگتا کائنات کا داتا بن جاتا ہے وہ عظیم آقا فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے سلمان کھانا نہیں کھایا. اب حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا آؤ ابو ذر غفاری کے گھر چلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کھانے کا بندوبست کرے. کتنے مقدر والے تھے صحابہ کہ جن پہ حضور کو اتنا مان تھا کہ خود تشریف لے جائیں اور انہیں کہے میرے لیے کھانے کا اہتمام کرو. خوش نصیب بیٹا جب گھریلو انتظام کے معاملات کی وجہ سے والدین سے الگ ہو جاتا ہے اور والد اگر کہہ دے کہ بیٹا آج میرا کھانا تیری طرف ہے تو خوش نصیب بیٹا بڑا خوش ہوگا. بعد شاگرد کو استاد کہہ دے کہ آج میرا کھانا تیری طرف ہوگا تو خوشی محسوس کرے گا. مقدر والے مرید سے مرشد کہہ دے تو وہ مقدر پہ ناز کرے گا. یارو ان کے مقدر کو بیان کیسے کیا جائے جنہیں عرش کا مہمان کہے کہ آج میں تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آؤ ابو ذر غفاری کے گھر چلتے ہیں, اسے کہتے ہیں کھانے کا اہتمام کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلا. آگے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے گھر کی ساری دولت دین اسلام کی خدمت کے لیے قربان کر دی, فرمایا ان کی کیفیت بھی یہ تھی کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ گر ہوئے, انہوں نے بھی اپنی کیفیت یہی بیان کی کہ 3 دن ہوئے کھانا نہیں کھایا. جناب علی المرتضیٰ بھی آئے, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حیات کے تاجدار آپ بھی ملے تو آپ کی کیفیت بھی یہ تھی. اب یہ 6 ذاتیں ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, 4 خلفاء اور جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب کے سب مہمان بن کے جا رہے ہیں جناب ابو ذر غفاری اور قربان چاہیے ان کے مقدر پہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے مہمان کتنے عظیم بن کے آ رہے ہیں. حضور جب جناب ابو ذر غفاری کے گھر پہنچے فرمایا ابو ذر کھانے کا بندوبست کرو, ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. جناب ابو ذر غفاری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور کاش مجھے پہلے خبر ہوتی, میں نے تو صبح کے وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے, میں وہ کھانا لے کے خود حاضر ہو جاتا. حضور آپ چل کے آگے, کرم نوازی آپ کی تشریف رکھیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا. آپ کے گھر اس وقت انگور یا کھجور تھی, آپ نے انہیں دھو کے برتن میں رکھ کے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور خود ایک بکری ذبح کی, گوشت بنانا شروع کیا. گھر والوں کو کہا کہ تم آٹا گوندھ کے روٹی بنانا شروع کرو. کھانے کی تیاری میں جتنا وقت لگا اس وقت کے لیے آپ نے وہ کھجور یا انگور برتن میں رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. اب ذرا اور غور کیجئے گا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر رہا تھا. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا ذکر ہوتا تھا, نبی کی دین ہوتے تھے, ان کا ہر دن عید کا دن ہوتا تھا. عید اس سے بڑھ کر کیا ہوگی جن کی نظروں کے سامنے رخے بندوہا کے جلوے ہوں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا,
حضور ایک دانہ اٹھا کے کھاتے، پھر کافی دیر سوچتے رہتے، پھر اس کے بعد دوسرا دانہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح بھی کی، گوشت بھی بنایا، پکا بھی، کھانا تیار بھی ہوا اور آ بھی گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ جتنا دیر لگی نا گوشت بنانے سے کھانا پکنے تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا انگور جو پھل تھا اس کے فقط 4 دانے کھائے۔ بھوک 3 دن کی، پھل سامنے ہیں، وقت اتنا گزر گیا، دانے فقط حضور نے 4 تناول فرمائے۔ اب کھانا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک روٹی اٹھائی ہاتھ میں اور اس پہ سالن سے 3-4 بوٹیاں رکھی، روٹی کے چاروں کونے لپیٹ کے حضور نے روٹی کو بند کیا۔ مجھے فرمایا سلمان یہ روٹی لے جا گھر میں میری بیٹی فاطمہ کو دے آ، میں تو 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے پتا چلا اس نے 7 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ فرماتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی کہ حضور ایک دانہ کھاتے تھے اور پھر کافی دیر سوچتے رہتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرا دانہ تناول فرماتے۔ اب سمجھ آئی کہ بیٹی کا پیار بھی حضور نے جو عملی طور پر اہل عرب کو بتایا، فرمایا سلمان جاؤ وہ صبر کرنے والے محبوب کی صابرہ بیٹی ہے، یہ روٹی اسے بھی دے کے آؤ۔ مہمان کوئی کسی کا بنے تو کسی اور کو کھانا اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ دوسرا بندہ کوئی اب اس کا بھی ملنے والا آ جائے تو جب تک میزبان سے اجازت نہ لے اپنے دوست کو بھی کھانا نہیں دے سکتا۔ مگر جہاں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے روٹی بھیج دی، پوچھنے کا ذکر نہیں کیا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور اپنی ساری امت کے بھی مالک ہیں، امت کے ملک کے بھی مالک ہیں۔ آپ جس کے ملک میں جیسا چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کو کھانا دے کے آؤ، انہوں نے 7 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یارو ذرا غور تو کرو، جن کا نام لے کر ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، جن کے نام پہ ہم خود بھی پلتے ہیں، اولادوں کو بھی پالتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی 7 دن تک فاقہ برداشت کرتا ہے، کوئی 3 دن تک فاقہ برداشت کرتا ہے، مگر کبھی زبان پر نہ رب کی ذات کا شکوہ آیا، نہ اسلام کے خلاف کوئی بات آئی ہے۔ اسلام کی تبلیغ بھی جاری رکھی اور رب کے دیے ہوئے عطا کیے ہوئے اس فقر کو بھی سینے سے لگائے رکھا۔ اور یہ فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اضطراری کیفیت کا نہیں تھا، حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں الفقر فقری، یہ فقر میرا فقر ہے، اور فرماتے ہیں رب نے جو مجھے شان عطا فرمائی، میں چاہوں تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے رہیں۔ جس کا اختیار اتنا ہو پھر فاقہ گوارا کرے تو غریب امتیوں کے لیے سہارا بننے والے آقا عملی طور پر بتاتے ہیں کہ رب کے فیصلے کے مطابق کبھی فاقہ آ جائے تو صبر سے وقت گزار دینا، زبان پہ شکوے کے کلمات مت لانا۔ جو رب فراوانیاں عطا فرمانے والا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق آزمانا بھی چاہتا ہے۔ تو فرمایا دین اسلام سے محبت انسان کی زبان پر اس کے خلاف کوئی لفظ آنے نہیں دیتی، اور عربی میں فرمایا گیا کہ حب کا شے یعمی و یسم، فرمایا کسی چیز کی تجھے محبت اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ دنیا میں کسی سے مجازی محبت ہو جائے، مثلا باپ سے ایک فطری محبت ہے، استاد سے ایک تعلق اور رشتہ ہے، مرشد سے ایک تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، امتی کا نبی سے ایک تعلق اور رشتہ ہے،
حلالی بیٹا اپنے باپ کے خلاف بات سن کے گوارا نہیں کرے گا، باادب شاگرد اپنے استاد کے خلاف بات سن کے برداشت نہیں کرے گا، مقدر والا مرید اپنے مرشد کے خلاف بات سن کے برداشت نہیں کرے گا۔ وہ امتی کب گوارا کرے گا کہ اس کے نبی کے خلاف ہردہ سرائی ہو اور اس کی غیرت جاگے نا۔ فرمایا نبی سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امتی اپنے پیغمبر کے خلاف کوئی بات گوارا نہ کرے۔ فرمایا جب کسی سے محبت مجازی بھی ہو جائے، اس میں عیب ہو بھی صحیح، تو اس کا عیب سننے کو دل نہیں کرتا، کوئی بیان کرے تو کان گوارا نہیں کرتے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو رب کا پسندیدہ ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام دین بھی بے داغ ہے، اور جس ذات کو رب نے محبوب بنایا وہ ذات بھی بے عیب ہے۔ اسلام سے محبت بھی بے مثل ہونی چاہیے، اور بانی اسلام انبیاء کے امام سے محبت بھی بے مثل ہونی چاہیے۔ اور حضور کی محبت ہے، دین اسلام کی محبت ہے، جو بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، قبر میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔